الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. محترم حضرات، آج کے اس مبارک محفل میں اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ضمیر کی آواز، اپنے قلب کا داعیہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اپنے جذبات پر قابو پا کر سنجیدگی کے ساتھ کچھ کہنا چاہوں گا. امید کہ آپ حضرات بھی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ عمل کی نیت سے میری گزارشات پر غور فرمائیں گے. دعا بھی کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اگر انسان کے اخلاق اچھے تو دوسرے کے ساتھ اخوت و محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اگر انسان کے اخلاق برے تو لوگ اس سے اچھا سلوک کرنے کے بجائے بعض عداوت کا سلوک کرتے ہیں. مثال کے طور پر درخت اچھا ہوتا ہے، اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے. اس لیے دین میں حسن اخلاق کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب اخلاق عظیم ہی کو سلاما اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم. میرے شباب آپ اخلاق کے بڑے بلند مقام پر فائز ہیں. خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنة تقوی اللہ حسن الخلق. ترجمہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق احسان یعنی اچھے اخلاق کی نعمت. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ترمذی شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل جو عمل سب سے باری نکلے گا وہ حسن اخلاق ہے. برادرانی ملت، یہ اخلاق حسن کی فضیلت خدا اور ان کے رسول کے نزدیک اسی طرح انسانوں کو آپس میں میل ملاپ اور محبت سے رہنا اسی صفت کا ثمرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا درجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑا ہے جو محض دین و ایمان کے رشتے سے ہوتی ہے. یہ دو مسلمانوں کی محبت ہے صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر مبارک دہل اعلان فرمائی ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. ایسے ایک نئے دوست عطا فرما دیتا ہے. وہ دوست بری ہوئی نیکیوں کو یاد دلاتا ہے اور نیک کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے. حضرت اسامہ بن شریک نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن عرش کی چاروں طرف کرسیاں بچھی ہوں گی اور کچھ لوگ ان پر رونق افروز ہوں گے اور ان کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.